للہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں اور مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی شانہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہماری زندگی کو اتنا دراز اور اتنا لمبا کیا کہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرماوے اور مبارک مہینے میں لاگو ہونے والے تمام حکموں کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اس مبارک مہینے کی نسبت سے چند باتوں کو عرض کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ عمل کی نیت سے سننے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اس مبارک مہینے کے سلسلے میں لکھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ زندگی میں انقلاب لانے کے واسطے اور ہمارے دلوں کا رخ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی طرف پھیرنے کے واسطے اور دوزخ سے آزادی حاصل کرنے کے واسطے اور جنت کو اللہ کے فضل سے حاصل کرنے کا انتہائی اہم وقت ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، پھر موت کے بعد کروڑوں حسرتوں اور آرزوؤں کے باوجود ایک سجدہ بھی کرنا چاہیں گے یا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا چاہیں گے تو یہ اعمال نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرماوے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے۔ مغفرت اور رحمت خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں مولا کریم اپنے بندوں کی مسابقت دیکھنا چاہتا ہے اور اس کا حکم فرماتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ کہ تم دوڑو تمہارے رب کی مغفرت کی طرف۔ بہرحال اس مبارک مہینے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خوب محنت کرنا ہے۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ رمضان کیا ہے۔ اس سلسلے میں لکھا کہ رمضان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں ایک ایک حرف جو ہے رمضان مہینے کی صفتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کی جو راہ ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اور رمضان کی میم بتاتا ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور دود بتاتا ہے کہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، اور الف بتاتا ہے کہ یہ انس اور الفت کا مہینہ ہے، اور نون بتاتا ہے کہ یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ اب ہم رحمت چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، ضمانت جنت چاہتے ہیں، انس و الفت چاہتے ہیں، اور نورانیت چاہتے ہیں، اور رمضان کے تمام برکات چاہتے ہیں، تو اس مہینے میں عبادت کرنے سے یہ تمام چیزیں حاصل ہو جاوے گی۔ اس مہینے کی وجہ تسمیہ بیان کی حدیث پاک میں کہ فَإِنَّهَا تَرْمُزُ الذُّنُوبَ کہ رمضان کا مہینہ
مسلمانوں کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ رمضان کی حقیقت کے سلسلے میں روایت میں یہ بات ملتی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاوے کہ رمضان کیا ہے، یعنی کہ رمضان کی حقیقت کیا ہے، تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جاوے۔ بہرحال اس مبارک مہینے کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی لکھی کہ یہ مہینہ، یعنی کہ اس مہینے کو شہر العظیم بھی کہا گیا کہ بہت بڑا مہینہ، شہر الرحمہ بھی کہا گیا کہ رحمت کا مہینہ، شہر المبارک کہا گیا کہ مبارک مہینہ، شہر المغفرت بھی کہا گیا مغفرت کا مہینہ، شہر الصبر بھی کہا گیا کہ صبر کا مہینہ، اور صبر ثواب الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت بتلایا گیا۔ شہر انزل فیہ القرآن بھی کہا گیا کہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ شہر انزل فیہ التوراۃ، یہ وہ مبارک مہینہ جس میں تورات کتاب بھی اتاری گئی۔ شہر انزل فیہ الزبور، یہ وہ مبارک مہینہ جس میں زبور کتاب اتاری گئی۔ شہر انزل فیہ الانجیل، یہ وہ مبارک مہینہ جس میں انجیل کتاب بھی اتاری گئی۔ شہر المواسات، آپس میں ہمدردی کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ۔ وشہر فیہ یزاد رزق المؤمن، اور یہ وہ مبارک مہینہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آسمانی تمام کتابیں اس مبارک مہینے میں اتاری گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کی رات میں ایک مومن بندہ نماز پڑھتا ہے، جس نماز کے ہر سجدے پر اس کے لیے 13,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک اتنا بڑا گھر اور محل بنایا جاتا ہے کہ جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے پر سونے کا ایک محل ہوتا ہے۔ گویا کہ 60,000 محل بنائے جاتے ہیں، اور پورے ماہ رمضان میں کسی بھی وقت، چاہے رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، اگر بندہ سجدہ کرے تو اس کو ایک اتنا بڑا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 سال تلک دوڑتا رہے پر اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ سوار تھک جاوے، سواری تھک جاوے پر سایہ ختم نہ ہو۔ بہرحال مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے تمام برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرماوے۔ اس مبارک مہینے کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ اس مبارک مہینے کے استقبال کے سلسلے میں روایت میں یہ بات ملتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ان الجنت تزخرف لرمضان من رأس الحول قابل، قال فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح تحت العرش من بركة الجنة على الحور العين فيقول يا ربي اجعل لنا من عبادك أزواجا تقر بهم أعيننا وتقر أعينهم بنا۔ رمضان کے استقبال میں جنت کی آرائش کو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ بلا شبہ جنت کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے اگلے سال سے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ، رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک ہوا چلتی ہے عرش کے نیچے سے، جنت کے حوروں پر سے اس ہوا کا گزر ہوتا ہے۔ جنت کی حوریں جب اس ہوا کو محسوس کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی شانہ کی بارگاہ میں وہ حوریں عرض کرتی ہیں کہ یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر بہم اعیننا، کہ وہ ہمارے رب تو ہمارے واسطے تیرے بندوں میں سے جوڑے نکی کر دے تاکہ
ان کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاوے، وَتَقِرُّ أَعْيُنُهُمْ بِنَا، اور ان کی آنکھیں ہمارے ذریعے ٹھنڈی ہو جاوے۔ یہ رمضان کے استقبال کے سلسلے میں لکھا۔ نیز روایت میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اس روایت کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ للجنتی ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ باب المصلین، ایک دروازہ نماز پڑھنے والوں کے واسطے، وباب الصائمین، اور ایک دروازہ روزہ رکھنے والوں کے واسطے، وباب الصادقین، اور ایک دروازہ سچے لوگوں کے واسطے، وباب المتصدقین، اور ایک دروازہ صدقہ کرنے والوں کے واسطے، وباب القانتین، اور ایک دروازہ قناعت کرنے والوں کے واسطے، وباب الذاکرین، اور ایک دروازہ ذکر کرنے والوں کے واسطے، وباب الصابرین، اور ایک دروازہ صبر کرنے والوں کے واسطے، وباب الخاشعین، اور ایک دروازہ خشوع کرنے والوں کے واسطے، وباب المتوکلین، اور ایک دروازہ بھروسہ کرنے والوں کے واسطے، اللہ کی ذات پر توکل کرنے والوں کے واسطے۔ تو ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ روزداروں کے واسطے ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے اوپر روزے لاگو کیے گئے۔ خطبے میں نے جو آیت پڑھی، اس آیت میں روزے کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزے ہمارے اوپر فرض کرنے کی جو علت ہے قرآن تقوی بیان کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، یعنی کہ روزے کے ذریعے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف آ جاوے، اللہ کا ڈر آ جاوے، پھر ڈرتے ہوئے ہم زندگی گزارے، متقی اور پرہیزگار بن کر ہم زندگی گزارے۔ تو پھر ہم تمام جانتے ہیں متقین لوگوں کے واسطے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جنت میں کس مہا قسم کی ایسی نعمتیں اور ایسے راحتیں اور آسائشیں اور میوے پھل پھول وغیرہ تیار کر رکھا ہے جس کو آج تک کسی کی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متقین لوگوں کے واسطے ایسی چیزیں کہ لا عین رأت، کسی کی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کے کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی کے دل میں اس کے متعلق وہم و گمان بھی نہیں۔ بہرحال مبارک مہینے میں ہمارے اوپر روزے لاگو کیے گئے، خوش دلی کے ساتھ اللہ کے اس حکم کو ادا کرنا ہے۔ بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں روزے کے بیان کیے گئے ہیں، معروف اور مشہور باتیں ہیں ہم جانتے ہیں، پر جذبہ زیادتی کے واسطے چند حدیثیں ایسی بیان کر دوں جن میں روزے کے فضائل بیان کیے گئے۔ من جملہ ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ملتی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ، جس کسی نے ایک روزہ اللہ کے واسطے رکھا، جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا، اللہ تبارک و تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک خندق حائل کر دیتا ہے، کما بین السماء والارض، جس کے درمیانی فاصلے کو بیان کیا کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں درمیان میں جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ روزدار اور دوزخ کے درمیان میں کر دیتا ہے۔ نیچے کی روایت میں یہ بات ملتی ہے، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو کوئی ایک روزہ اللہ کے خوشنودی کے واسطے رکھے، اللہ کی رضا کے واسطے رکھے، بعدہ اللہ من جہنم کبعد غراب طائر، اللہ تعالی جہنم سے اس روزدار کو اتنا دور کر دیتا ہے جتنی دوری اڑنے والے کبے کی ہوتی ہے۔ وہو فرق حتی مات حرما، وہ کبا جس نے جوانی میں اڑنا شروع کیا،
اڑتا رہا یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو گیا اور مر گیا۔ تو جوانی سے لے کر بڑھاپے تلک کوے نے جتنی اڑان طے کی، جتنی وہ اڑا، جتنا بھی فاصلہ اور جتنی دوری اس کے درمیان میں ہوئی، اتنی دوری اور اتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ روزدار اور جہنم کے درمیان میں کر دیتا ہے۔ نیز نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کے نزدیک اور روزدار کے منہ کی جو بدبو ہے یہ مشک سے بھی زیادہ عمدہ۔ اس سلسلے میں مفسرین حضرات کے بہت سارے اقوال ہیں، من جملہ ان میں سے ایک قول یہ بیان کیا منہ کی بدبو کے سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ آخرت میں اس روزدار کے منہ کی جو بدبو ہے اس کا ثواب خوشبو سے عطا کرے گا جو مشک سے بھی زیادہ عمدہ اور مہکتی ہوگی۔ دوسرا مطلب بھی بیان کیا کہ قیامت میں جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے، ان اٹھنے والوں میں جو روزدار ہوں گے تو یہ علامت روزداروں کی ہوگی کہ روزداروں کے منہ سے ایک خوشبو مہکے گی جو مشک سے بھی زیادہ مہکتی ہوگی، عمدہ ہوگی، بہتر ہوگی۔ اور ایک قول یہ بھی بیان کیا کہ اس دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالی شانہ کے نزدیک روزدار کے منہ کی بدبو کی قدر اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبو، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ، محبوب اور پسندیدہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی شانہ کامل طور پر اس حکم کی ادائیگی کی توفیق دے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ قرآن پاک کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے شہر انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، قرآن پاک کو اتارا گیا۔ تو اس نسبت سے قرآن پاک کی تلاوت کی بھی کثرت کرنا، یعنی قرآن پاک کو خوب پڑھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے روزے کے متعلق اور قرآن پاک کی تلاوت کے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے واسطے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یقول الصیام، روزہ کہے گا ربی انی منعتہ الطعام والشراب فی النہار، کہ او میرے رب میں نے تیرے اس بندے کو روکا کھانے سے پینے سے دن میں، فشفعنی فی، سو تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ روزہ روزدار کے لیے شفاعت کرے گا۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا ربی منعتہ النوم باللیل، میرے رب میں نے رات میں سونے سے تیرے اس بندے کو روکا، فشفعنی فی، سو تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فیشفعان، دونوں کی شفاعت بندے کے حق میں قبول کر لی جاوے گی۔ اب ہم اندازہ لگائے کہ جس کے واسطے قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں شفیع بن گیا اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، جو کہ قرآن پاک کو بہت بڑا شفیع بتایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما من شفیع اعظم منزلۃ عند اللہ من القرآن یوم القیامت، کہ قرآن سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک قیامت کے دن کوئی شفیع نہیں ہوگا، لا نبی ولا ملک، نہ نبی ہوگا نہ کوئی فرشتہ، ولا غیرو، اور نہ ان کے علاوہ۔ بہرحال قرآن پاک کی تلاوت کی بھی کثرت کرنا ہے۔ اس سلسلے میں فجر کی تعلیم، فجر کی نماز کے بعد تعلیم میں نے ایک بات بتائی تھی، جو سمجھو اس میں تھوڑی بہت غلطی کر گیا، وہ میری بھول ہو گئی، میں اس سلسلے میں معافی مانگتا ہوں۔ میں نے صبح یہ بتایا
کہ مسجد میں آ کر 2-2 3-3 ساتھی قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو اس سلسلے میں رجوع کرتا ہوں ہم قرآن پاک کی تلاوت کے واسطے مسجد میں آنے کی فضا نہ بنائے، مصلحت کے پیش نظر قرآن پاک کی تلاوت ہم ہمارے گھروں میں ہی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرے اور گھر پر پڑھے۔ جو اجر و ثواب قرآن پاک کے پڑھنے کا مسجد میں ملے گا، وہی اجر و ثواب قرآن پاک کی تلاوت کا گھروں پر پڑھنے پر بھی ملے گا۔ اب حالات کے پیش نظر مصلحت کے تحت قرآن پاک کی تلاوت ہم جو ہے ہمارے گھروں میں ہی کر لیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے ہمارے گھر بھی آباد ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے رحمتوں کا نزول ہمارے گھروں میں ہوگا، برکتوں کا نزول ہمارے گھروں میں ہوگا۔ ایک روایت میں عجیب و غریب بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت مطلب کہ عام دنوں میں بھی اگر ہم ہمارے گھروں پر کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی قرآن پاک کو ہم ہمارے گھروں پر اگر پڑھتے ہیں تو اجر و ثواب اور بھلائی، خیر، برکات، نورانیت وغیرہ یہ تمام چیزیں ہمیں میسر ہوگی۔ اس سلسلے میں روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ البیت الذی اذا قرئ فیہ القرآن، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، حضرت الملائکہ، تو اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، وتنکبت عنہ الشیاطین، اور شیاطین اس گھر سے چلے جاتے ہیں، چونکہ فرشتوں اور شیطانوں کی آپس میں بنتی نہیں، اس لیے ایک طرف فرشتوں کا آنا ہمارے گھروں میں ہوا، اور فرشتوں کے آنے کا جو سبب بنا وہ قرآن پاک کی تلاوت۔ جیسے ہی فرشتوں کی انٹری ہمارے گھروں میں ہوئی، ویسے ہی دم دبا کر شیاطین اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو ایک فائدہ تو یہ بیان کیا کہ حضرت الملائکہ، فرشتے آتے ہیں، تنکبت عنہ الشیاطین، شیطان وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ کثر خیر، اس گھر میں بھلائی کے کام زیادہ ہوتے ہیں، وقل شر، اس گھر میں برائی کے کام کم ہوتے ہیں، واتسع علی اہل، اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو گھر والوں پر کشادہ کر دیتا ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی کہ جن گھروں میں قرآن پاک کو پڑھا نہیں جاتا، البیت الذی لم یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس گھر میں قرآن پاک کو نہیں پڑھا جاتا، حضرت الشیاطین، تو شیطان اس گھر میں آتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت جن گھروں میں نہیں کی جاتی، وہ گھر شیطان کے واسطے اڈا بن جاتے ہیں۔ وَتَنْكَبَتْ عَنْهُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وَقَلَّ خَيْرُ، اس گھر میں بھلائی کے کام کم ہوتے ہیں۔ وَكَثُرَ الشَّرُّ، اور اس گھر میں برائی کے کام زیادہ ہوتے ہیں۔ وَضَاقَ عَلَىٰ أَهْلِ، اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو گھر والوں پر تنگ کر دیتا ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک کی تلاوت ہم گھروں پر کریں گے تو یہ تمام برکات اور یہ تمام فوائد بھی میسر ہوں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مہینہ ہمیں نصیب کیا ہے۔ بس اس مہینے کی قدردانی یہی ہے کہ اس مہینے میں لاگو ہونے والے حکموں کو ہم پورا کریں، خوش دلی کے ساتھ۔ رمضان کی آج پہلی رات ہو سکتی ہے، چاند اگر نظر آتا ہے تو پہلی رات ہو سکتی ہے۔ رمضان کی پہلی رات پر آسمان سے ایک ندا آتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے کہ یا باقی الخیر اقبل، کہ وہ بھلائی کے کاموں کے کرنے والے اب آگے بڑھ جا، ویا باقی الشر اقصر، اور او برائی کے کاموں کے کرنے والے بس کر دے۔ یہ بھی اعلان ہوتا ہے المن مستغفر، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، یغفر له، کہ اس کی مغفرت کر دی جاوے۔ وہل من تائب،
ہے کوئی توبہ کرنے والا یتوب اللہ علیہ کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی شانہ متوجہ ہو، یعنی اس کی دعا کو اللہ قبول کرے۔ حل من داعٍ ہے کوئی دعا مانگنے والا یستجاب له کہ جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ وحل من سائل اور ہے کوئی مانگنے والا یعطی سؤلہ کہ جس کے سوال کو پورا کیا جاوے۔ بہرحال مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمیں نصیب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ قدر دانی کی توفیق نصیب فرماوے اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ انفرادی دعاؤں کا بھی اہتمام کرے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کثرت سے کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔